بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، جیسے کہ آپ نے پیچھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات سنی ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں شیطان سے بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جو بھی معاملہ ہے وہ طے کر رکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف دیکھتا ہے کہ انسان کیا کر رہے ہیں۔ ہم آج بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل بھی نہیں سننا۔ وہ چاہیں گے کہ میں نے جو قرآن آپ کی طرف بھیجا، میں نے جو نبی آپ کی طرف بھیجے، آپ نے انہیں سن کر میرے اوپر ایمان لائے یا نہیں لائے۔ آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ شیطان کا نام سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا، کسی نے کہا کہ شیطان نے میرے دل میں یہ خیال ڈال دیا، کسی نے کہا کہ مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ لیکن ذرا قرآن کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم ایمان والے۔ اور کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ شیطان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ شیطان جتنا بھی بڑا بہکانے والا کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھا سکتا ہے، لیکن انسان کو زبردستی گناہ کروانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء میں کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، اور قیامت کے دن شیطان خود کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ سوچیں، شیطان کہہ رہا ہے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، لیکن میں نے تم سے صرف وعدہ خلافی کی، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا اور تم نے میری بات قبول کر لی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان دشمن ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں سزا مقرر کر رکھی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر شیطان دشمن ہے تو ہمیں اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے کر ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ دیکھیں، یہاں بھی ہم شیطان سے مدد نہیں مانگ رہے، شیطان سے حفاظت نہیں مانگ رہے، بلکہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور یہی توحید ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، شیطان نے بہکا دیا۔ بھائی، شیطان نے بہکا دیا ہوگا، لیکن فیصلہ کس نے کیا؟ اس کی باتوں میں کون آیا؟ قرآن کے مطابق شیطان انسان کو صرف دعوت دیتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ اس لیے اگر انسان گناہ کر بیٹھے تو اسے توبہ کرنی چاہیے، شیطان کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی توبہ کے دروازے بند نہیں کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شیطان باز نہیں آئے گا، یہ انسان کو بھٹکاتا رہے گا، اور اگر انسان توبہ کر لے گا تو میں اسے اسی وقت معاف کر دوں گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے بندے کو اسی وقت معاف کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان اسے اپنے باتوں میں لے آتا ہے۔ اگر شیطان نے نماز سے روکا تو ہم نماز پڑھیں، اگر شیطان نے کہا کہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، فلاں انسان کے پاس جاؤ، تو ہم کہیں
نہیں میرا رب موجود ہے، میں اپنے رب سے مانگوں گا۔ کیا یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ آج کل جو پیر و مرشد بڑے بڑے درباروں میں بیٹھے ہیں ان کی طرف بھی ہمیں شیطان بھیجتا ہے کہ جاؤ اللہ سے مت مانگو، ان بابوں سے مانگو، جو خود اپنے دل کی دھڑکن نہیں روک سکتے، اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، وہ تمہیں کیا ہی دیں گے؟ جن پر موت طاری آ کر رہے گی وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ اگر شیطان نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک جاؤ تو ہم کہیں نہیں، میرا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور آج دیکھ لیں کتنے دربار کھلے ہیں اور کئی گنا انسان وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ اگر شیطان کہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو تو ہم کہیں نہیں، میری دعا اللہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بنیادی پیغام یہی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے، ہم مانگتے کس سے ہیں؟ رزق چاہیے کس سے؟ اولاد چاہیے کس سے مانگیں؟ شفا چاہیے کس سے مانگیں؟ مشکل دور کرانی ہے کس سے مانگیں؟ پریشانی ختم کروانی ہے کس سے مانگیں؟ ہم چلے جاتے ہیں ان بابوں کے پاس، بابا جی بکرا چڑھا دو، بابا جی کہیں گے بکرا چڑھا دو، چادر چڑھا دو، آپ کی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ اتنی مسجدیں ہیں، 2 نفل جا کر پڑھ کر دعا کریں اور پریشانی دور۔ قرآن پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ، میں تمہاری مشکلیں دور کروں گا، میں تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، میں تمہیں اولاد دینے والا ہوں، میں تمہیں کامیاب کرنے والا ہوں۔ لیکن یہاں پڑھے لکھے جاہل ایسے موجود ہیں کہ انہوں نے جانا ہے تو درباروں پر ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو پھر ہمیں کسی ایسی ہستی کو کیوں پکارنا چاہیے جس کے پاس خود اپنی ذات کا مستقل اختیار نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عزت دیتا ہے، اولیاء اللہ کا احترام اپنی جگہ ہے، نیک لوگوں سے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن عبادت، دعا، غیبی مدد کا اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہی چیز آج کے انسان نہیں سمجھتی، آج کی امت نہیں سمجھ رہی۔ کسی نیک انسان کی زندگی میں عزت ہونا ایک الگ بات ہے اور اسے اللہ کے برابر اختیار والا سمجھنا بالکل الگ بات۔ ہمیں اس فرق کو سمجھنا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، بالکل نیک لوگوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے احترام کہاں ختم ہوتا ہے اور عبادت کہاں شروع ہوتی ہے؟ کسی بزرگ سے محبت کرنا شرک نہیں، کسی نیک انسان کی اچھی بات ماننا شرک نہیں، لیکن ایسی دعا جس میں غیبی مدد، فریاد رسی یا مستقل اختیار کسی غیر اللہ کے لیے ماننا جائے، اس معاملے میں مسلمانوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ جن میں کہ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے عقیدے کو قرآن کے سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ سوال کریں گے کہ اگر اللہ ہے تو وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کیوں نہیں کرتا؟ وہ آٹے پیس کر کیوں نہیں دیتا؟ ایسے جاہل بھرے پڑے ہیں کہ وہ ایک انسانی پتلے کو ایسے پوچھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے بھی مر جانا ہے، میں نے بھی مر جانا ہے۔ ایک مثال لے لیں کہ مرغی انڈا دیتی ہے، اب مرغی میں اتنی سمجھ ہے کہ کیسے انڈا بننا ہے، کیسے دینا ہے،
ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے گاؤں میں کیا ہوتا ہے، میرے خاندان میں کیا ہوتا ہے، یا لوگ صدیوں سے کیا کرتے آئے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا سکھایا۔ بابے خود اپنے اختیار میں کیا رکھتے ہیں؟ اب ذرا سوچیں، جب انسان کے جسم میں خود اللہ نے دل بنایا ہے، وہ اپنے دل کی دھڑکن کو مستقل طور پر اپنے اختیار میں نہیں رکھتا، وہ اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹالنے کا اختیار نہیں رکھتا، وہ اپنی پیدائش کا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے اختیار سے نہیں چلا سکتا، تو پھر ایسا انسان مستقل طور پر کسی دوسرے انسان کی تقدیر کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، شفا بھی دینے والا اللہ ہے، مشکل کشا حقیقی معنی میں صرف اللہ ہے۔ اور اسی لیے مسلمان کا دل سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ درگاہ پر جاؤ، وہاں مانگو، یہاں مانگو، اس بات کو کیسے سمجھیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں دربار پر جاؤ، وہاں جا کر مانگو۔ بھائی، اگر کوئی شخص کسی جگہ جا کر اللہ ہی سے دعا مانگ رہا ہے تو اصل دعا اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ بنا لے کہ فلاں بزرگ مستقل طور پر میری حاجت پوری کر سکتے ہیں، میری غیبی فریاد سن سکتے ہیں، اور اللہ کے اختیار کے بغیر میری مشکل دور کر سکتے ہیں، تو یہ عقیدے کا انتہائی حساس معاملہ ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ جو بندہ خود اپنے کام نہیں کر سکتا، ایک بابا ہے وہ جی کہتے ہیں جی ان کے پاس بیمار آتے ہیں، وہ اس کو شفا دے دیتے ہیں۔ خود بابا جی بیمار ہوں تو ہسپتالوں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ خود کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ جی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، میں چل نہیں سکتا۔ بابا جی فرما رہے ہیں ڈاکٹروں نے مجھے منع کیا، میں چل نہیں سکتا اس لیے ویل چیئر پر۔ تو دوسروں کو کیسے کھڑا کر دیتے ہیں ہاتھ سے، ایسے کھڑا ہو جا تو ٹھیک ہو گیا۔ کمال کی بات ہے بابا جی، کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنی طرف بلایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھو، یہ کیسے انسان درباروں میں بیٹھے ہیں، یہ ہم سب کو بدھو بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، تو پھر کیوں جاتے ہو؟ رات کے اندھیرے میں اللہ پکارو، تنہائی میں اللہ کو پکارو، مسجد میں جا کر اللہ کو پکارو، سجدے میں صرف اللہ کو پکارو، پریشانی میں اللہ کو پکارو، خوشی میں اللہ کو پکارو۔ یاد رکھو تو صرف اللہ کو، جس نے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہاری آواز سننے سے بے خبر نہیں۔ شیطان کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ کبھی وہ گناہ کے ذریعے دور کرتا ہے، کبھی تکبر کے ذریعے، کبھی مایوسی کے ذریعے، اور کبھی عقیدے میں ایسا خرابی پیدا کرتا ہے کہ انسان اللہ کے بجائے مخلوق سے امیدیں باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ ہی دو، یہ بابا ہی تمہیں سب کچھ دیں گے۔ لیکن مومن کہتا ہے میرا رب کافی ہے۔ یہی مومن کو سمجھنا چاہیے کہ میرا رب کافی ہے۔ یہی مومن کو شیطان کو تھپڑ مارنا چاہیے کہ میرا رب کافی ہے۔ کیوں میں درباروں پر جاؤں؟ کیوں میں لوگوں سے مانگوں؟ لوگ چھوڑ دیں گے، اللہ نہیں چھوڑتا میرے بھائی۔ دروازے بند ہو جائیں، اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ دنیا ساتھ نہ دے، اللہ ساتھ دینے پر قادر ہے۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، تو شیطان کی بہت سی چالیں خود بخود کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن کیا ہمارے دل کا بھروسہ بھی ہے اللہ پر؟ ہم کہتے ہیں اللہ واحد ہے، لیکن کیا ہماری دعائیں بھی اللہ کے لیے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے،
لیکن کیا مشکل وقت میں سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے؟ یہ سوال ہر انسان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں توحید کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت خالص کرو، اور اگر کسی حاجت میں مدد چاہیے تو سب سے پہلے اپنے رب کے دروازے پر جاؤ۔ شیطان سے مت ڈرو، وہ تمہارے دشمن ہیں لیکن وہ تمہارا رب نہیں۔ وہ تمہیں بہکا سکتا ہے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر تم پر کوئی مستقل اختیار نہیں رکھتا۔ اس لیے جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو، جب گناہ کی طرف بلائے تو اللہ کو یاد کرو، جب خوف پیدا کرے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ میری دعا بہت چھوٹی ہے، یہ نہ سوچو میری مشکل بہت بڑی ہے، بس یہ سوچو میرا رب بہت بڑا ہے۔ میری مشکل کتنی بھی بڑی ہو اللہ کے لیے بڑی نہیں، میری پریشانی کتنی بھی لمبی ہو اللہ اسے ختم کرنے پر قادر ہے، اور میری خطائیں کتنی بھی زیادہ ہوں اگر میں سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس آؤں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج سے ایک عہد کریں، ہم شیطان سے نہیں ڈریں گے، اللہ سے ڈریں گے۔ ہم شیطان کے وسوسوں کے آگے ہار نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ ہم دعا صرف اللہ سے کریں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم نیک لوگوں کا احترام کریں لیکن عبادت اور دعا کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں۔ اور جب کوئی مشکل آئے گی تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ کسی مخلوق کے سامنے نہیں، کسی پیر و مرشد کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے اٹھانے چاہیے، کیونکہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی دعائیں سنتا ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ہمیں خالص توحیدوں پر قائم رکھتے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت دے اور صرف اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق دے۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔